اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم ہمیں 70 مرتبہ سے زیادہ صبر کی بات کرتا ہے، اور ان میں سے کئی مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور قرآن کریم کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. وبشر الصابرین، فرمائے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کا اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ کیا ہے، قرآن کریم ہمیں اسی آیت کے ساتھ یوں بتاتا ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. صبر جس کے اندر آتا ہے تو پھر اس کا اعلیٰ مقام اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے. صبر کے ابتدائی درجات کیا ہیں؟ جس میں صبر آتا ہے وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ لوگوں کی طرف سے آنے والے حالات اور مشکلات اور لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے طعنوں پہ صبر کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ ثابت قدم کرتا ہے. یہ ساری صبر کی ابتدائی شکلیں ہیں. اور صبر کی آخری شکل کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ڈٹ جائے، حق بات پہ کھڑا ہو جائے، اور پھر وہ اپنی جان بھی راہ خدا کے اندر دے دے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے. اسے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے جب اسی صبر کی بات کی تھی تو اقبال نے یوں کہا تھا: غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. یہ داستان حرم جب ہم پڑھتے ہیں، حرم کی ہسٹری اور تاریخ پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں اجنبیت بھی نظر آتی ہے، سادگی بھی نظر آتی ہے، اور یہ خون سے رنگین بھی نظر آتی ہے. اور اس کی ابتدا حضرت اسماعیل کے ذبح سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل کا صبر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا اپنے ابا کو: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کریں، میں کیا کروں گا؟ انشاء اللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا، میں صبر کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، صبر کرنے والوں میں اپنا نام لکھواؤں گا. تو صبر کا جو مقام ہے اس کی ابتدا داستان حرم اور حرم کی ہسٹری میں دیکھیں تو حضرت اسماعیل سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی انتہا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتی ہے. اور اسی شہادت کو صبر کا اعلیٰ ترین مقام کہا گیا ہے. اور پھر شہادت ایسا خوبصورت مقام ہے، ایسا خوبصورت مرتبہ ہے، اور شہادت کا ایسا ٹیسٹ ہے، ایسا مزہ اور چسکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے جتنے لوگ بھی جاتے ہیں، کوئی بیماری میں جائے، کوئی جوانی میں جائے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں چلا جائے، کوئی صحت کے ساتھ چلا جائے، کوئی کیسے بھی چلا جائے، کوئی بھی اس بات کی تمنا نہیں کرتا ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور مر کے واپس آئے. فرمایا کہ شہید ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے 10 دفعہ دنیا میں بھیجا جائے، میں 10 دفعہ شہید ہوں اور 10 دفعہ دوبارہ تیرے سامنے حاضر ہوں، اس لیے کہ تیرے لیے گردن کٹوانے کا جو مزہ ہے وہ دنیا کے کسی اور کام کے اندر نہیں. یہ ہے شہادت کا مقام، یہ ہے شہادت کا مرتبہ. اور اسی شہادت کے مقام کو صحابہ سمجھتے تھے.
صحابہ میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار کے سامنے گئے اور اس نے مذاق اڑایا. اس نے کہا کہ اپنے لوگوں کو تو دیکھو، کھانے کو روٹی تمہارے پاس پوری نہیں ہے، لباس تمہارے ڈھنگ کے نہیں ہیں، تلواریں تمہاری زنگ آلود ہیں، اور تم ہمارے سامنے مقابلے کے لیے آ گئے ہو. تو خالد بن ولید نے کہا تھا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، جیسے تم رومی شراب سے محبت کرتے ہو، ہم مسلمان اس سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں. لیکن اللہ کی تقدیر کیا تھی، اور وہ ہمیشہ تدبیر پہ غالب آتی ہے. کتنے معرکوں کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو بستر پہ آخری لمحات تھے اور زبان سے یہ بات نکل رہے تھے کہ ہائے خالد، یہ موت بھی کیسی موت ہے. اور کیسا عجیب جملہ حضرت خالد نے ارشاد فرمایا. ان کی نظر میں شہادت کیا چیز تھی، ان کی نظر میں راہ خدا میں گردن کٹوا دینا یہ کیا مقام رکھتا تھا کہ خالد اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ خالد، کاش کہ تم راہ خدا کے اندر شہید کر دیے جاتے، آج گدھے کی طرح بستر پر پڑے مر رہے. یہ مقام شہادت تھا ان کی نظر کے اندر، اور اس مقام شہادت کے لیے وہ تڑپتے تھے، ان کے خون کھولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ ہم صبر کے اس اعلیٰ مقام پر ہیں کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ بھی کاربند کیا، اس پہ بھی ثابت قدم رکھا، جذبات پہ بھی کنٹرول کیا. اب جذبات پہ کنٹرول کا آخری درجہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کا، اپنے کاروبار کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنے مال گھر ہر چیز کا غم بھلا کے صرف اور صرف اپنے رب کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گردن کٹوانا، یہ صبر کا آخری درجہ ہے. اس لیے مقوقس کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں باتیں نہ کرو، ہمیں اپنے پیچھے نہ اپنی اولاد کی ٹینشن ہے، نہ اپنے کاروبار کی ہے، نہ اپنی بیوی بچوں کی ہے، نہ گھر بار کی ہے. ہمارے سامنے وہ ہے جو ہمارا مستقبل ہے کہ ہم نے آگے ہی آگے بڑھنا ہے. اور کہا کہ سنو کہ ہم نے اپنی اولاد، اپنا کاروبار اور اپنی مال جان اور پیچھے جو کچھ چھوڑ کے آئے ہیں سب اللہ کی امانت میں دے کے آئے ہیں. اور جس کی اور وہ ہے ہمارا رب، وہ ہے کہ اس کی امانت میں کوئی چیز دی جائے تو باپ کے سر پہ ہوتے ہوئے تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اولاد کو، لیکن ہم اپنا فیوچر اپنے رب کے ہاتھ میں دے کے آئے ہیں. ہمیں اپنی اولاد، اپنے کاروبار اور اپنی پراپرٹی اور زمین کا کوئی مسئلہ نہیں. ہمارا مقصد ہمارے آگے موجود ہے اور وہ شہادت. اور یہی وہ شہادت کا جذبہ تھا جو صحابہ کے اندر، صحابیات کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. صرف صحابہ نہیں، صحابیات کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دعا کی تو ایک صحابیہ موجود تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ جا کے حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. ایک صحابیہ، اور وہ کوئی ینگ نہیں تھی، عمر رسیدہ تھی، 60 پلس تھی، لیکن اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہی ہے. اور جانا بھی کوئی ساتھ والے محلے میں نہیں ہے، ساتھ والی گلی میں نہیں ہے، کئی سرحدوں کو پار کر کے جانا ہے. یہ صحابہ کے اندر شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے. اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ میں بہت سے صحابہ ایسے ہیں، صحابہ کی تعریف سننی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سے ایک ایک صحابی ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹوانا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے، لیکن پاس سواری نہیں ہے، پاس اس کے ہتھیار نہیں، وسائل نہیں، جا نہیں سکتا. اس لیے جب ان صحابہ کے شوق کو میں دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں، میں بطور پیغمبر کے یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی ہر لڑائی، ہر غزوے میں چلا جاؤں تو جو پیچھے رہنے والے ہیں ان کے شوق کا کیا حال ہوگا. یہ تو سوچیں کہ ہمارے پیغمبر تو ہر لڑائی میں چلے جاتے ہیں. یہ پکنک کی بات نہیں ہو رہی، یہ راہ خدا میں لڑنے کی بات ہو رہی ہے. ہمارے پیغمبر تو ہر لڑائی میں چلے جاتے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے
میں ہر لڑائی کے اندر صحابہ کے ساتھ نہیں جاتا، تاکہ جن کے دلوں میں جذبہ اور شوق ہے، میں ان کے ساتھ رہ کے ان کے جذبے اور شوق کو کسی حد تک قابو میں رکھا جائے۔ یہ صحابہ تھے، اور یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تعریف تھی۔ اور پھر یہ جذبہ شہادت کیسا تھا؟ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹوں سے جھگڑا ہے۔ پوچھا کیا جھگڑا ہے؟ آج کی اولاد کے ماں باپ کے ساتھ جھگڑے کیا ہیں؟ آئی فون نہیں لے کے دے رہے، ہماری مرضی کی گاڑی نہیں لے کے دے رہے، گاڑی کا ماڈل نہیں بدل رہے، اور جھگڑے کیا ہیں؟ ہمارا حصہ میں دیا جائے۔ کیا ساری زندگی کچھ نہیں ہے، باپ نے ساری زندگی کیا ہے اور ایسے منحوس ہیں کہ باپ سے حصہ مانگے ہمارا حصہ دے۔ تمہارا کس بات کا حصہ؟ تمہیں کس چیز؟ تمہیں تو اگر عزت کے ساتھ بھی گھر سے نکال دیا جائے یہ بھی کافی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جھگڑا ہے باپ سے۔ آپ نے کہا بلاؤ بیٹوں کو۔ آپ کیوں جھگڑ رہے ہو باپ سے؟ یا رسول اللہ ہم تو نہیں جھگڑ رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ گھر پہ رہیں اور ہم 4 آپ کے بیٹے ہیں، ہم نے لڑائی میں جانا ہے، آپ نے نہیں جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، 4 بیٹے جوان ہیں، ان کے پیچھے تم ذمہ داری نبھاتے ہیں اور ان 4 کو جہاد میں جانے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو جائے کہ بیٹے جنت میں اور باپ پیچھے رہے؟ میں تو جاؤں گا۔ صحابہ کا جذبہ کیا ہوتا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر بن جموح، قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، جو نابینا ہے اس پہ جہاد نہیں ہے، جو پاؤں سے معذور ہے، لنگڑا ہے، اس پہ جہاد نہیں ہے، تو تمہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے، تم نہ جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معذور قرار دیا ہے، گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، یہ تو نہیں کہا کہ گھر بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ گھر بیٹھنا ضروری ہے۔ صحابہ کے یہ جذبے ہوا کرتے تھے دین کے معاملے میں، کہ جہاں اللہ انہیں چھوٹ بھی دیتا تھا وہ کہتے تھے کہ چھوٹ ہی ہے نا، ضروری تو نہیں ہے، ہم نے اس چھوٹ پہ بھی عمل نہیں کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کرنا ہے۔ اور آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ساری کی ساری رخصتوں پہ عمل کیا جائے، اور جہاں رب ہم پہ فرض کہتا ہے ہم اس کو سنت سمجھیں، اور جس کو رب سنت کہتا ہے ہمارا معاشرہ اگر اس کو ضروری سمجھتا ہے تو ہم فرض اور واجب سے زیادہ اس کو درجہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے گھر رہنا کوئی فرض تو نہیں کیا، اجازت دی ہے، میں گھر رہ سکتا ہوں، معذور ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں چلوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت۔ آپ گھر آتے ہیں، بیوی کو بتاتے ہیں کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا ہے، اور فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کل جانا ہے میدان جنگ میں اور جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے آپ میدان جنگ میں ٹک نہیں پائیں گے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے۔ تو اس موقع پر عمر بن جموح کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس گھر میں واپس نہیں آؤں گی۔ اب جاتے ہیں، اگلے دن جو شہداء کی میتیں رکھی جاتی ہیں تو ان میں عمر بن جموح بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سواری پہ رکھو، میت واپس مدینہ طیبہ لے کے جانی ہے۔ اب سواری پہ میت رکھی ہے اور سواری کو مارا جا رہا ہے، سواری اٹھ ہی نہیں رہی، سواری چلتی نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ تو پتہ کیا گیا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئے تھے اب جا تو رہا ہوں، آؤں گا نہیں، ادھر زندہ جا رہا ہوں تو مر کے بھی نہیں آؤں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کی بات کو سچ کیا، اور فرمایا میری امت میں، میرے صحابہ میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ قسم دے کے اللہ سے کوئی بات کہیں تو اللہ بھی اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے۔ ان میں سے عمر بن جموح ہیں، انہوں نے نکلتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں گھر میں واپس نہیں آؤں گا، تو اب ان کی میت بھی گھر واپس نہیں جانا چاہتی، جہاں شہید ہوئے ان کو یہیں پہ دفن کر دیا جائے۔ یہ صحابہ کا مقام شہادت، صحابہ کے اندر یہ شہادت کا شوق ہوا کرتا تھا، جذبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ ہم معذور ہیں، ہمیں پیچھے رہ جانا چاہیے، عمر رسیدہ ہیں،
گھر کسی کے گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہونا چاہیے، ان کے اندر اس شہادت کا جذبہ اور تڑپ ہوا کرتی تھی۔ اور پھر بوڑھے تو بوڑھے، معذور تو معذور، چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، جن کے قد تلواروں سے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیوں واپس کیا جا رہا ہے؟ ہم تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں کٹنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا کہ جن کے مقام اور مرتبے کو پھر قرآن نے بھی بیان کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں والد شہید ہو گئے، 9 بیٹیاں تھیں، 9 بہنیں تھیں میری، والد 9 بیٹیاں چھوڑ کے گئے، اور میں ذرا پریشان سا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جابر مالی آراک منکسرا، کوئی پریشان سے لگ رہے ہو، دل شکستہ ہے، ہمت ہارے ہوئے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میرے والد تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، تو میں تو پریشان نہیں، بس کچھ قرض چھوڑ کے گئے ہیں، اس بات سے پریشان ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جابر کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنے احد کے شہداء تھے ان سارے شہداء سے اللہ نے کلام کیا لیکن پردے میں؟ تمہارے باپ سے اللہ نے کلام کیا ہے بغیر پردے اور بغیر حجاب کے، اور تمہارے باپ سے آمنے سامنے دو بدو کلام کیا ہے، اور تمہارے باپ نے پتا کیا کہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا پیغام دنیا کے اندر پہنچا دیا جائے کہ میں یہاں پہ خوش ہوں اور مجھے دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ مجھے ایک اور موقع دیا جائے کہ میں دنیا میں جاؤں اور آپ کے راستے میں شہید ہو کے آؤں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیغام قرآن کی صورت میں اللہ نے یوں اتارا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا جو ہمارے راستے کے شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ قیامت تک کا جو شہید ہوگا کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، کہ جو آج کی تاریخ میں جو ہمارا فوجی شہید ہو جائے، اپنی جان سے چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کے لیے ہلکا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو مردہ نہیں کہنا مر گیا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کے بارے میں بھی تمہیں اپنی زبان کو کنٹرول کر کے بات کرنی ہے۔ تو 14ویں صدی میں جو ایک فوجی شہید ہو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے زبان کو کنٹرول کر کے بات کرنی ہے، تو صحابہ کے بارے میں تو زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں جتنی مرضی بکواس کرتے رہو اور جیسے مرضی کرتے رہو، چوکوں میں، چوراہوں میں، پوڈ کاسٹ میں اور اکیڈمیوں میں بیٹھ کے یہ بکواس کرنا، یہ دین کی کون سی خدمت ہے؟ یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے؟ اور یہ دین کا کون سا حکم ہے جسے زندہ کیا جا رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دفاع کا ہمیں حکم دیا ہے، اور آج حال یہ ہو چکا ہے ہم ایسے لوگوں کو دین کا نمائندہ سمجھتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی اصلی تصویر اور صورت پیش کر رہے ہیں۔ قرآن تو شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے بارے میں زبان کنٹرول کر کے استعمال کرنی ہے، الفاظ کا انتخاب اور چناؤ بہتر کرنا ہے۔ عام آدمی کو کہو کہ وہ مردہ ہے، لیکن شہید کے بارے میں نہ کہو۔ اور پھر شہید وہ جو میرے نبی کے ساتھ شہید ہوا ہو، جس نے میرے نبی کے ساتھ غزوات کے اندر شرکت کی ہو، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ عام صحابہ کے اندر مقام شہادت اور اس کا شوق ہوا کرتا تھا، یہ عام صحابہ کا صبر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اس صبر کو اگر اپنے نبی کے اندر دیکھیں تو اس کی اعلیٰ ترین مثال نظر آتی ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اور بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی تھی، تاکہ میری امت کا کوئی نوجوان، میری امت کا کوئی مرد، کوئی عورت، اس پہ جب کوئی مشکل پریشانی آئے تو وہ کیا کرے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی امتی مرد پر یا عورت پر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ میری پریشانی کو دیکھ لے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔
فرمایا کہ سارے انبیاء پر حالات آئے، پریشانیاں آئیں، لیکن جتنے حالات اور پریشانیاں مجھ پہ آئے ہیں کسی پہ نہیں آئے۔ آج لوگ بیٹیوں کے مسائل کو لے کر بڑے پریشان ہیں، حالانکہ بسا اوقات ہماری اپنی بڑی غلطیاں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مسائل بھی فیس کیے، ان کا بھی سامنا کیا۔ گھریلو معاملات، باہر کے معاملات، غزوات، ہر معاملے میں صبر کی وہ اعلیٰ مثال پیش کی کہ پھر یہی صبر آپ کے خانوادے میں اور آپ کی آل میں، آپ کی اولاد میں چھلکتا ہوا نظر آئے۔ آج صبر کا مفہوم ہی بدل دیا، آج صبر کی شکل صورت ہی بدل دی گئی، اور پھر اس کو بدقسمتی سے دین کا نام دے دیا گیا، اس کو دین کا لبادہ چڑھا دیا گیا ہے اور اس کو دین کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ سید الشہداء سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ شہید ہوئے تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم ہوا کہ اس غم کو آپ نے کیسے اظہار کیا، اس غم کا آپ نے کیسے اظہار کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس طریقے سے آپ نے غم کا اظہار کیا، آنسو تھے کہ رکتے نہیں، چھلکتے جا رہے تھے، اور حال یہ تھا اللہ اکبر، اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کے لیے کر کے جانا، اس کا بدلہ انسان آخرت میں ہی پاتا ہے، اس کا بدلہ انسان آخرت میں ہی پاتا ہے۔ حال یہ تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہیں تھی، سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا، قبر میں دفنانے کے لیے جگہ نہیں تھی، ایک قبر میں ایک سے زائد شہداء کو لٹایا جا رہا تھا۔ تو اس موقع پر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صبر کا مظاہرہ کیا، آج امت کو بھی وہی سبق دیا جا رہا ہے، آج امت کو بھی اسی صبر کو اپنانے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور پھر شہید کو ایک نہیں، شہداء کی لائنیں تھی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کیسی دردناک شہادت تھی۔ جھنڈا ہاتھ میں تھا اور ہزاروں میل دور تھے، اور میرے اور آپ کے نبی کو لائیو وہ منظر دکھایا گیا۔ آپ نے کہا کہ جعفر کا ایک ہاتھ کٹا، انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، دوسرا ہاتھ کٹا، انہوں نے جھنڈے کو اپنے منہ سے تھام لیا کہ جھنڈا نہ گرے، یہ شکست کی علامت ہے۔ اور پھر جب وہ شہید ہو گئے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت جعفر کے بیٹوں کے پاس چلے گئے، ان کے جا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، تسلی دی اور کہا کہ جعفر کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، آج میں دنیا میں بیٹھ کے جنت کا وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دونوں بازوؤں کی جگہ اللہ نے 2 پر لگا دی اور وہ جنت میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ خانوادہ نبوت کا صبر تھا کہ انہوں نے صبر کو نہیں چھوڑا، جان کی قربانی دی۔ امام حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہیں، شہید منبر و محراب ہیں، اور آپ مصلی پر جب کھڑے ہیں اور آپ پر حملہ کیا جاتا ہے، خون آپ کے مبارک سر سے، آپ کی پیشانی سے چھلکتا ہوا آپ کی داڑھی کو رنگین کرتا ہے، اور آپ کی زبان پہ سی نہیں آتی، آہ نہیں آتی۔ آپ صبر کے اس مقام پر تھے کہ آپ اس موقع پر زبان سے ایک جملہ کہتے ہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا صبر کا کہ جہاں رب کے لیے اپنی گردن کٹوانا، رب کے لیے اپنا خون بہانا اور اپنی جان کو قربان کر دینا، اسے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے۔ آج وہ لوگ جو شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ ان کے نام لیوا ہیں، آج ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں عبادت کرتے ہو، ہم امام بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ شیر خدا کہاں شہید ہوئے تھے؟ وہ مسجد میں شہید ہوئے تھے۔ وہ کہاں شہید ہوئے تھے؟ اس حالت میں شہید ہوئے تھے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو تمہارے ہاں تو اس ماتم کا، اس سینہ کوبی کا، اس زنجیر زنی کا دین میں وہ مقام کر دیا گیا ہے کہ کہیں نماز کا وجود ہی نظر نہیں آتا۔ تو آپ کے صبر کی انتہا اور مقام یہ تھا
کیا اس شہادت کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے مشاہدہ کیا تھا اور انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارا باپ بڑا صبر کرنے والا ہے، جس نے میدان جہاد کے اندر بھی صبر کیا، اور جس پر جب وار کیا گیا، آخری ضربت لگائی گئی، اس وقت بھی صبر کے ایسے اعلیٰ مقام پر تھے کہ بجائے اس کے کہ آہ کرتے سی کرتے، ان کی زبان سے فزت و رب الکعبہ کا نعرہ نکلا۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت ایسی شہادت کی، ایسا زہر دیا گیا تھا کہ اس زہر کا اثر اس حد تک خطرناک تھا کہ آنتڑیاں کٹ کٹ کے پیشاب کے راستے سے آ رہی تھی، پخانے کے راستے سے آ رہی تھی۔ اور امام علی مقام امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بھائی مجھے بتائیں کس نے یہ کیا ہے؟ تو امام حسن کیا کہہ رہے تھے؟ امام حسن یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہی ہوا جس کا مجھے شک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے جواب لے لوں، اور اگر وہ نہیں ہوا تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی بے گناہ کا خون بہا دیا جائے، جس نے اتنے بڑے بڑے حادثات اپنی زندگی میں دیکھے ہوں، پھر وہ مقام کربلا پہ آوازاری کرتا نظر آئے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جس کے جسم کے اندر، جس کے خون کے اندر نبی کا خون ہو، فاطمہ کا خون ہو، علی کا خون ہو، اور جو حسن کا بھائی ہو، زینب کا بھائی ہو، اس کے اندر صبر میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ صبر کے اعلیٰ مقام پر صبر کی جو انتہا نظر آتی ہے وہ امام علی مقام کے اندر نظر آتی ہے، کہ جہاں آپ اپنے بھائیوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، عباس علمدار کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور قاسم کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے دوسرے بھائی ابو بکر اور عمر کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، سب کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا نہیں بہہ رہا، اور ان کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کی بھی ہمت بندھا رہے ہیں۔ تو آج اس شہید کو جس نے انسانی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی دی جتنی کسی نے نہیں دی، آج اس شہید کی شہادت کو جس انداز سے یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، سینہ کوبی کر کے، ماتم کر کے، کپڑوں کو پھاڑ کے اور مختلف طریقوں سے، یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ عقیدت نہیں ہے، یہ ان کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے، جنہوں نے آخری لمحے تک پیاس کو برداشت کیا، جنہوں نے آخری لمحے تک، اور بلکہ 6 ماہ کے بیٹے عبداللہ ان کو اپنے ہاتھوں میں شہید ہوتے دیکھا۔ 6 ماہ کے بچے کے ساتھ بھی بھلا کوئی دشمنی نبھاتا ہے؟ اس کو اپنے ہاتھوں شہید ہوتے دیکھا، اس کا خون اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا کے آسمان کی طرف اٹھا کے یہ کہا کہ اللہ اگر تو اس بچے کی قربانی پر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ جس کے صبر کا مقام اتنا عالی ہو، اتنا بلند ہو، اور جن کی گھر والیوں کے صبر کا مقام کیا ہے، سیدہ زینب، وہ دیکھ رہی ہیں اس سارے کے سارے منظر کو، لیکن دوپٹہ اور ردا چہرے سے نہیں ہٹتی ہے، سر سے نہیں ہٹتی ہے، یہ مقام صبر ہے۔ آج امام علی مقام کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ان کے زندگی سے اور ان کی تعلیمات سے کسی قسم کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں، اور پھر کس انداز سے آپ نے صبر کیا اور امت کو یہی پیغام دیا کہ اپنی زندگی میں اگر کسی چیز کو اپنانا ہے تو وہ صبر ہے۔ آج ہم چھوٹی سی باتوں میں صبر نہیں کرتے، چھوٹے سے حالات اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں صبر نہیں کرتے، اور بیمار کربلا امام زین العابدین، امام سجاد جن کا لقب ہے، اللہ اکبر، یہ بیمار تھے اس وقت، یہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہوش و حواس کے ساتھ واقعہ کربلا کو دیکھا، اور اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، آنکھوں سے آنسو کے سوا کبھی کچھ نہیں دیکھا، اور ایسے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کے ان کا نام امام سجاد رکھا گیا، کہ جو ہر وقت سجدے میں رہتا ہے۔ مقام صبر یہ ہے کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا، جس کے وہ عینی شاہد تھے، اس کو انہوں نے ساری زندگی اس کے بعد اپنی آنکھوں سے تو آنسو بہائے ہیں، اور وہ آنسو بھی اپنے رب کے سامنے بہائے ہیں، کسی کے سامنے نہیں بہائے۔ امام علی مقام کی شہادت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صبر کے اس مقام پر آئے
کہ پھر وہ رب کو راضی کرنے کے لیے اگر 6 ماہ کا بچہ بھی شہید کروانا پڑتا ہے، اگر رب اس پہ راضی ہے تو بندہ بھی اس پہ راضی ہو جائے، یہ شہادت کا وہ مقام ہے۔ تو آج اس صبر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور قرآن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار یہی کہتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ بھی صبر کیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اور کس لیے صبر کرنی ہے؟ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کے لیے صبر کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، اس کے حکم پر صبر کرنا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے صبر کرنا ہے، اور اس سب کا مدعا کیا ہے کہ بس وہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق